اچھا گائز، اب ہم موو کرتے ہیں اپنے بڑے امپورٹنٹ جو نیوز میں نے شروع میں بھی شیئر کی تھی، وہ یہ ہے کہ بڑا عجیب معاملہ ہے اور بڑا کانٹراسٹ والا معاملہ ہے. اور وہ معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کشتی ہے جو گریس کے ساحل پر ڈوب جاتی ہے، ہنڈریڈز آف پاکستانی اس میں جاں بحق ہو جاتے ہیں، اور بھی اس میں نیشنلٹیز کے لوگ تھے، کچھ مصری بھی تھے، سیرینز بھی تھے، افغانی بھی تھے. اچھا اس میں سنا کہ بچے اور عورتیں بھی تھے جو لوور ڈیک میں تھے، انجن روم کے پاس ان کو ذرا پردے کی وجہ سے وہاں رکھا ہوا تھا. اور آپ دیکھیں کہ وہ کشتی جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے. وہاں پہ گریس کی جو اتھارٹیز ہیں، اب ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اس لیے وی ڈونٹ نو ریئلی کہ ہو ٹو بلیو. بی بی سی کچھ اور کہہ رہا ہے، گریس اتھارٹیز کچھ اور کہہ رہی ہیں. بہرحال یہ پتہ ہے کہ یہ شپ جو ہے اٹلی کی طرف جا رہی تھی. اٹلی سے ان کا بیسکلی روٹ نکلتا ہے آل دا وے ٹوورڈز ناروے اور اسکینڈینیویز کنٹریز کی طرف. تو یہ بیسکلی اٹلی جو ہے نا وہ ذرا اس کا بارڈر اتنا سیکیور نہیں ہے جتنا گریس کا ہے یا ٹرکی کا ہے فار ایگزامپل. وہاں پہ تو یہ لوگ کافی کرتے ہیں. پھر ایک اور اسپیکٹ اس میں ریسزم کا بھی ہے، کیونکہ جب وہ شپ وہاں کھڑی ہوئی تھی، گریس اتھارٹیز جو ہیں وہاں کی، ان کو پتا تھا کہ بھئی یہ بوٹ ہے، الیگل امیگرینٹس ہی ہیں، بٹ نو بڈی از کمنگ ٹو ہیلپ، نو بڈی از کمنگ ٹو ریسکیو. وہ کھڑی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے، اور پھر وہ اس کو ریسکیو کرنے کے اٹیمپٹ میں سنا کہ وہ بوٹ جو ہے نا ٹاپل ہو گئی اور ڈوب گئی، اور سارے لوگ جو ہیں اس کے اندر، یعنی سوائے کچھ سروائیورز کے، باقی ساروں کی جو ہے وہ اموات ہو گئیں. یہ انسیڈنٹ ان کے بارڈر کے قریب جا کے ہوا بیسیکلی، بالکل گریس کے سمندری حدود کے اندر. اور اس میں یہ بھی میں آج صبح پڑھ رہا تھا کہ جو الزام لگایا جا رہا ہے، یہ کہہ لیں، بلکہ الزام کیا، یہ جو سروائیورس تھے انہوں نے انٹرویو دیا کہ جب کشتی خراب ہو گئی تو یہ ڈرفٹ کر رہے تھے کچھ ٹائم، یہ کچھ عرصہ ڈرفٹ کرتے رہے، اور قریب سے بہت ساری جو کارگو شپس ہوتی ہیں جو سامان لے کے جا رہی ہوتی ہیں، یہ جب گزری تو انہوں نے جب ان سے ہیلپ کی کال کی تو بہت ساری شپس نے ان کو کھانا وغیرہ بھی ایون دیا. صحیح. اور جو گریس کے جو کوسٹ گارڈز تھے انہوں نے شاید لیٹ کر دیا ان کو ریسکیو کرنے میں، کوئی ایسا معاملہ ہوا جس کی وجہ سے جانی نقصان زیادہ ہوا. اور جانی نقصان میں کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل سننے میں آ رہا ہے 700 لوگ تھے، جن میں 300+، جو کہ بہت بڑا نمبر ہے، یعنی تقریباً 50% ہمارے پاکستانی نوجوان تھے سارے، یعنی کہ 19-20 سال کی عمر سے لے کر 40 سال تک کی عمر تک کے لوگ ہوتے ہیں. بالکل، یعنی جو آپ کا پرائم ٹائم ہوتا ہے اس عمر کے نوجوان تھے جنہوں نے اس میں. دیکھیں اس میں بہت سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس طرح کی اللیگل موومنٹ جو ہے یہ سالوں سے ہو رہی ہے اور ہر حکومت میں ہوتی رہی ہے، ہر جگہ پہ ہوتی رہی ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ کہ ہمارا یہ ایک ڈرٹی لٹل سیکرٹ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اکنامک کنڈیشن، پرائمرلی تو ریزنز اکنامک ہی ہوتے ہیں نا. آپ اکنامک حالات، اور ریسنٹلی آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح سے حالات جا رہے ہیں، ڈالر کدھر چلا گیا، ڈیزل پیٹرول کہاں چلا گیا، تو لوگ بھاگتے ہیں، فرار ہوتے ہیں، اور پھر وہ کچھ نہ کچھ پیسہ اکٹھا کر کے کہتے ہیں یہاں سے نکلو، اور وہ نکل جاتے ہیں، اپنی زندگیاں داؤں پہ لگا دیتے ہیں. مطلب وہ ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہوتا ہے. تو ایک تو انٹرنل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اکنامک حالات اتنے ڈیٹیریٹ کر جاتے ہیں، لوگوں کا پھر اللہ پہ توکل بھی اٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ اس طرح کی چیزیں کر دیتے ہیں. تھوڑی سی یہ بھی بات بتائیں زیب بھائی، بہت سارے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ کون سے سہانے خواب لوگوں کے دل میں ہوتے ہیں یا ذہن میں ہوتے ہیں جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس ملک سے نکل کے چلیں، یہاں پہ تو شاید آفت آئی ہوئی ہے، لیکن وہاں کیا ایسے لوگوں کو جا کے ملتا ہے ایک ایسی زندگی گزارنا جو کہ ان لافل ہے. آف کورس آپ وہاں سے اوپن جا کے جابس وغیرہ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں. What do they actually do there? So here's the thing. سب سے پہلی بات یہ کہ ابھی یورپ کا جو ریسزم ہے نا وہ بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے، اور اس میں گریس کی سیکورٹی جو کوسٹ گارڈ ہے، یہ سمجھ لیں کہ آپ کی مطلب سی پولیس ہوتی ہے نا، بیسکلی آپ یہ سمجھ لیں، انہوں نے جس طرح سے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ تو سب کو پتہ چل گیا کہ بھائی وہ لوگ دے ور ناٹ انٹرسٹیڈ ان سیونگ دیم، بیکاز وہ کہتے ہیں نا ہمارے متھے لگیں گے یہ آ کے. تو ان کو پتہ ہے کہ جی ہمارے پاس جو الجیرین آ رہا ہے، جو مصری آ رہا ہے، جو پاکستانی آ رہا ہے، تقریباً ہر بندہ گریس لینڈ کرتا ہے، نوٹوریس ہے وہ اس معاملے میں. تو گریس نے اپنے لاز بڑے اسٹرکٹ کر دیے ابھی. تو گریس لینڈ کرنے سے بہتر وہ اب اٹلی لینڈ کرتے ہیں، اور اٹلی سے پھر دے میک دیئر وے آل دا وے. اصل میں اٹلی کا کوسٹل ایریا بہت بڑا ہے، تو is probably a bit easier as well کہ anonymously وہاں پہ کہیں پہ انٹر ہو جاتے ہیں. اچھا پھر ہوتا یہ کہ وہاں پہ جا کے نا اب ظاہری بات ہے آپ ایک اللیگل کے طور پہ رہ رہے ہوگے وہاں پہ، آپ کو فیک، مطلب ایک تو یہ کہ آپ تھرو آؤٹ فیئر میں رہو گے. اچھا دوسرا پھر آپ کو آڈ جابس کرنی پڑیں گے. یہ تو نہیں کہ آپ کسی ملٹی نیشنل میں جی ماشاء اللہ کوئی بڑا کارپوریٹ جگہ پہ جاب کر رہے ہو، یو ول ہیو ٹو، یعنی کہیں پہ آپ برگر فلپ کرنے پڑیں گے، یا کہیں پہ کوئی موٹر میکینک لگ جاؤ گے، یا کہیں پہ کوئی اور جس طرح کے آڈ جابس ہوں گے جو کائنڈ آف ریڈار پہ نہیں آتے. اور پھر آپ دیکھو جس طرح سے ادھر بھی مہنگائی ہے، اور جو خاص طور پہ جو میں بات کروں نا ریسزم کی، اب فرانس خود بڑا پریشان ہوا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو اتنے لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ ہوتا کیا کہ جب یہ انلیگل امیگرینٹس بھی آتے ہیں اور جو لیگل امیگرینٹس بھی آتے ہیں، وہ بھی زیادہ تر افریقہ سے آ رہے ہیں یا انڈیا پاکستان سے آ رہے ہیں، تو ہوتا یہ کہ وہ ان کے کلچر کے اندر نا
اس طرح سے مرج نہیں ہوتے جس طرح سے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ پلاننگ تو کرتے ہیں کہ پورا جی وہ کریکولم بنا دیا فلاں کر دیا, لیکن وہ پھر بھی نا بہرحال وہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ ان کے کلچر کو افیکٹ کرتے ہیں. اصل میں ہم رہے ہیں, میں تو رہا ہوں ان کے ساتھ, بہت سارے لوگ ہم نے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اٹ از نیور, جو ہم نے حالات دیکھے ہیں, اٹ از نیور انکریجیبل. ضیاء بھائی اسٹارٹ سے ہی جو آپ نے بات کی ہے نا, اسٹارٹ سے ہی آپ نے جھوٹ سے اسٹارٹ کیا, دھوکے سے اسٹارٹ کیا آپ نے, سب کچھ دھوکے پہ کی بیس پہ آپ نے کرنا ہوگا. آگے ہر جگہ پہ اپنے آپ کو غلط پریزنٹ کرنا ہوگا. پھر جب وہاں لینڈ کر جائیں گے اس کے بعد بھی پتہ نہیں کتنے سالوں تک آپ نے دھوکہ رکھنا ہے. بہت سارے لوگ سیاسی پناہ شو کرتے ہیں, یہ تو نون ہے نا, سیاسی پناہ, حالانکہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ضلالت الگ, ضلالت, اور ہر جگہ پہ جھوٹ آپ نے بولنا ہوگا. تو ہماری ریکویسٹ ہے, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو, میں 9 سال رہا ہوں جرمنی میں, لوگوں کو دیکھا ہے کتنے سال پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے رہا ہے ان کو, جیلوں میں رہنا پڑتا ہے, ٹرکس کے اندر بیٹھ کے پتہ نہیں اتنے بے ڈھنگے طریقے سے اور خطرناک طریقے سے ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے ان کی انٹرا یورپ ایکچولی. مطلب ہماری ریکویسٹ ہے, یقین کریں جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ شریف لوگ جو ہے نا وہ عزت سے یہاں پہ رہ سکتے ہیں, رہ رہے ہیں. یقین کریں نظر آتا ہے سہانا کچھ لوگوں کو دیکھ کے, شاید گم میں ہو جائے گا, لیکن اگر آپ نا رات کو آپ کے سر پہ چھت ہے نا اور لیٹ سے اس میں پنکھا چل رہا ہے اور آپ سو سک رہے ہیں, یقین کریں ہمارا میسج ہے, میں رہ کے آیا ہوں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ, دیکھ کے آیا ہوں, آپ بہت بہتر رہ رہے ہوں گے اپنی سرزمین پہ اپنے لوگوں کے ساتھ. آزادی ایک ایسی نعمت ہے جس کو ہم بہت بلیٹلی کرتے ہیں. اور یہ جو ہے نا تارکین وطن ان کو بولا جاتا ہے, انلیگل امیگرینٹس, یہ میرے خیال میں ایک تو بہت بڑی ناشکری بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ کوئی سستا کام نہیں ہوتا. اس پہ بھی عمر بھائی یہ قرضے لے کے گئے ہوتے ہیں, thousands of euros لگتے ہیں, قرضے لے کے گئے ہوتے ہیں, ایجنٹس کو دیتے ہیں, لاکھوں روپے دیتے ہیں. یعنی کہ ایک رائڈ جو انلیگل کرتے ہیں تھاؤزنڈز آف یوروز اور ڈالرز میں یہ پیسے پھر ڈیپورٹ بھی ہو جاتے ہیں, ادھر ان کی چترول بھی ہوتی ہے, سب کچھ اور مار بھی بہت پڑتی ہے. کون پیسوں سے یہاں بزنس کو اسٹارٹ کریں ہیں. ہم نے اس سے بڑھ کر ہم نے سنا ہے, یہ جو آپ بات کرتے ہیں اس میں میں ایڈ کر دوں, ہم نے سنا ہے ان کی کہانی, میں نے خود, اتنا برا برتاؤ کرتے ہیں جو یہ ان کو انلیگلی لے کے جاتے ہیں نا, اتنا برا, وہ اتنے امیون ہو چکے ہوتے ہیں, وہ ان کو یہ انسان ہی نہیں نظر آتے. ان کو یہ صرف ایک ذمہ داری ہلکی سی کہ میں نے پیسے لیے ہیں, وہاں تک پہنچانا ہے. کوئی وہ کہتے ہیں کوئی اگر زیادہ وہ ہو جائے نا تو اس کو دریا سمندر میں ہی پھونک دیتے ہیں, کیونکہ وہ آگے سنبھال نہیں سکتے ان کو. اتنا برا برتاؤ ان کا شروع سے ہی ہو جاتا ہے اسٹارٹ. اور یہ کہ اصل میں نا جب یہ غلط کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں بالخصوص دیہاتی علاقوں کے اندر یہ ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو چکا ہے کہ سکسیس از ایکول ٹو باہر چلے جانا, یعنی جو باہر سیٹل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا شاید. حالانکہ میرے خیال میں یہ بالکل, مطلب آپ خود باہر رہ کے ہیں, عمر بھائی باہر رہ کے بہت ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں, یقین کریں, دھکے کھا رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ, اور اوپر سے امپریشن بنایا ہوتا ہے. وہاں پہ گھر والوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑی اچھی کوئی جاب لگی ہے, لیکن جس طرح سے وہ رہ رہے ہوتے ہیں برو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, بہت عرصے سے ان کے ساتھ ہماری اسلام دعا تھی وہاں پہ, وہ ان کا پاسپورٹ نہیں تھا تو وہ نا کہیں بھی نہیں جا سکتے تھے جرمنی سے آگے پیچھے باہر, وہ انلیگل, وہ ابھی تک سیٹلمنٹ نہیں ان کی ہو پا رہی تھی. کتنے سالوں سے, میرا خیال ہے کہ مور دین 12, 13, 14, 15 ایئرز سے وہ نا ان کو کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی تھی. وہ اپنے ماں باپ سے نہیں مل سک رہے تھے. اچھا وہ کس طرح سے اپنے ماں باپ سے ملتے تھے؟ سم ہاؤ دے ور کیپیبل آف گیٹنگ پرمیشن ٹو گو آؤٹ سائڈ فار پلگریمیج, فار حج اونلی یا عمرہ. وہ عمرے پہ کسی طرح انہوں نے بڑی مشکل سے اجازت لے کے نا کہ ریلیجیس فریضہ ہے یہ, تو وہاں جا کے اپنے ماں باپ سے ملے. کتنے سالوں بعد, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, لیکن کوئی اچھا خاصا بڑا نمبر تھا, 8-9 سالوں بعد. اور اب جا کے ان کو کوئی میرا 15-16 سالوں بعد جا کے اب کہیں ان کو پاسپورٹ ملا ہے. اور اب آ کے شاید کسی کی ماں نہیں رہتی, پھر اس وقت تک کسی کا باپ نہیں رہتا, اب جا کے وہ پاکستان آ سکتے ہیں. ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز, اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے لوگوں پہ.